نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے شہداء میں سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے نہ چیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں جانے کے لیے بہت بے چین اور بے قرار تھے۔ جب غزوہ احد کی روانگی ہونے لگی تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اس غزوے میں جانے کی اجازت دے دو، تو ان کے بیٹوں نے کہا بابا جان، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، آپ معذور ہیں۔ انہوں نے کہا خود تو ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہو، مجھے بھی اس سعادت مندی سے محروم کرتے ہو۔ تو جب غزوہ احد کی روانگی ہونے لگی تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے میرے بیٹوں کی شکایت کی اور کہا کہ مجھے میرے بیٹے غزوے میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ ان سے کہیے کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے نہ روکا کریں۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ معذور لوگوں کو جنگ اور غزوے میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو اس پر عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ، میں اپنے لنگڑاہٹ کے ساتھ جنت کی سرزمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا اس کو جانے دو، اس کو نہ روکو، شاید اللہ تعالیٰ اس کو جامع شہادت عطا فرما دیں۔ حضور کا کہنا تھا، وہ بات حضور کی جو بات کہی حضور نے کہی وہ سچ ہی نکلی۔ غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں جب جانے لگے خوشی خوشی تیار ہوئے عمرو بن جموح۔ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو قبلہ رخ ہو کر کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے ناکام اور نامراد ہو کر واپس نہ لوٹانا بلکہ مجھے جامع شہادت عطا فرما کر واپس لوٹانا۔ یہ بات کہی، جو ہی یہ بات کہی، جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع شہادت عطا کیا۔ جامع شہادت عطا کرنے کے بعد جب غزوہ احد ختم ہوا، جب غزوہ احد ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، فرمایا کہ جا کر دیکھو کون کون شہید ہوا۔ پھر جا کے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ تو جب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر سوار کر کے لادا گیا، واپس مدینہ منورہ کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا، وہ اونٹ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ وہ اونٹ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کیسے کرتا؟ وہ اونٹ بھی مدینہ کی طرف نہ جانے لگا، وہ بھی وہیں کھڑا ہو گیا، احد کی طرف آگے چلتا، پیچھے مدینہ کی طرف نہ آتا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضور نے فرمایا اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ واپس گھر نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر ان کی گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے آنے سے پہلے ایک دعا مانگی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے ناکام اور نامراد ہو کر واپس نہ لوٹانا۔ تو پھر حضور نے کہا کہ ان کو وہیں احد کے قریب ہی ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما دے، اور ان کی آج بھی وہیں قبر مبارک موجود ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔